نعمت اللہ شاہ صاحب آگے ہندوستان سے باہر اقوام عالم کے بارے میں حیران کن پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ قدرت نے انہیں کیا صلاحیت عطا کی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر روس اور جاپان کے درمیان خوفناک جنگ ہوگی۔ آپ جنگ وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ روس اور جاپان کی جنگ میں آخرکار جاپان کو فتح نصیب ہوگی۔ کوچہ تصوف کے کامل روشن ضمیر صاحب بصیرت درویش حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی سچائی پر مبنی حیران کن پیشن گوئیوں سے اہل دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ قدرت نے آپ کو مستقبل میں جھانکنے کی غیر معمولی صلاحیت عطا کر رکھی تھی کہ آپ اشاروں میں بات کرنے کی بجائے وقت، علاقہ اور ناموں کے ساتھ آنے والے حالات کو 9 صدیاں پہلے اپنے اشعار میں بیان کر گئے ہیں۔ آپ کے اشعار پڑھ کر لگتا ہے جسے آپ رحمۃ اللہ نے آنے والے حالات کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کیا ہو۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں، آنے والے وقتوں میں مسلمانوں میں 2 اشخاص ایسے پیدا ہوں گے جن کے ناموں میں احمد ہوگا، اور وہ قرآن مجید کی ایسی تفسیریں لکھیں گے جو مسلمانوں میں گمراہی کا موجب بنیں گی۔ پھر صدیوں بعد اہل ہندوستان نے دیکھا جب مرزا غلام احمد قادیانی بہت بڑے مذہبی فتنے اور گمراہی کے طور پر سامنے آیا۔ نبوت کا دعویٰ کر کے کہا کہ میں امام مہدی ہوں۔ جس طرح چالاکی سے غلام قادیانی نے مسلمانوں کو گمراہ کیا، اس سے سب واقف ہیں۔ دوسرے احمد کا تذکرہ شاعر مشرق کلیات اقبال میں اس طرح کرتے ہیں کہ حسین احمد مدنی، جس نے قیام پاکستان کی شدید مخالفت کی تھی اور مشرکوں کی حمایت کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کیا، اس کی گمراہی کی وجہ سے مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہندو مشرکین پر اعتبار کر کے لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کے فسادات میں مارے گئے۔ آگے نعمت اللہ شاہ صاحب روس کی حکومت کی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ کوہقاف کے علاقے میں روسیوں کی حکومت قائم ہوگی۔ مسلمانوں پر ان علاقوں میں بہت مشکل وقت ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ مزید فرماتے ہیں، عالم اسلام پر بہت مشکل وقت ہوگا۔ اس وقت میں اسلام میں ایک عبدالحمید نام کا بادشاہ ہوگا جو ایران کے بادشاہ کی داد کی طرح عادل ہوگا۔ آپ کی یہ پیشن گوئی اس طرح سچ ثابت ہوئی کہ جب دنیا پر روسیوں اور انگریزوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، اس وقت یورپ میں ترکی میں سلطان الحمید کی حکومت ہوتی ہے۔ یورپی اقوام بہت طاقتور ہو چکی تھیں۔ اس وقت فرانس، برطانیہ میں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے توہین آمیز ڈرامے بنانا شروع کر دیے گئے تھے۔ تو سلطان عبدالحمید نے یورپی اقوام کی طاقت کے باوجود، اپنی کمزوری کے باوجود برطانیہ اور فرانس کے سفیروں کو طلب کیا اور اپنی تلوار میز پر رکھی اور دونوں ملکوں کو دھمکی دی، اگر تم لوگوں نے توہین آمیز ڈرامے بند نہ کیے تو خلافت عثمانیہ تمہارے خلاف اعلان جنگ کرے گی۔ لہٰذا دونوں ملکوں نے فوری طور پر توہین آمیز ڈرامے بند کر دیے۔ بعد میں یہودیوں نے سلطان کو آفر دی کہ اگر آپ فلسطین کا علاقہ ہمیں فروخت کر دیں تو ہم آپ کا بھاری قرضہ اتار دیتے ہیں اور مزید بہت سا سرمایہ بھی دیں گے تاکہ آپ ترقی کر سکیں۔ لیکن سلطان عبدالحمید آہنی چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور کہا کہ آپ میری لاش سے گزر کر ہی فلسطین تک جا سکتے ہیں۔ ساری زندگی سلطان اپنے ارادوں پر ڈٹا رہا۔ سلطان کی وفات کے بعد یہودی اس قابل ہوئے کہ برطانیہ کی مدد سے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی ریاست کا اعلان کر دیا۔ خلافت عثمانیہ کے زوال کا بھی حضرت صاحب صدیوں پہلے اس طرح بتاتے ہیں کہ نصارہ دشمن چاروں طرف سے حملہ کریں گے اور پھر سازشوں سے قبضہ کر لیں گے۔ پھر آگے مزید آپ پہلی جنگ عظیم کا منظر پیش کرتے ہیں۔ جرمنی کی جنگ میں عیسائی آگے بڑھ کر خوب تباہی اور بربادی پھیلا کر قبضہ کر لیں گے۔ یہ جنگ 4 سال تک جاری رہے گی۔ یورپ پر تباہی مسلط رہے گی۔ اس جنگ میں الف جیم پر مکاری سے فتح یاب ہوگا۔ اس میں انسانوں کا خوب قتل عام ہوگا۔ 131 لاکھ انسان مارے جائیں گے۔ یہاں پر ہمیں نعمت اللہ شاہ صاحب کی حیران کن صلاحیت نظر آتی ہے کہ آپ مرنے والے انسانوں کی تعداد کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کرۂ ارض پر سوائے مکہ مدینہ، افغانستان، سارے عالم اسلام پر کفر کا غلبہ ہو جائے گا۔ اس خونی جنگ کے بعد حالات پر آپ اس طرح تبصرہ فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب پر کافروں کی حکومت ہوگی۔ ساتھ ہی یہ پھر فرماتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد صلح نامہ ہو جائے گا کہ لیکن یہ زبانی صلح ہوگی، دلوں میں نفرت اور سازش ویسے ہی رہے گی۔ آگے آپ مزید فرماتے ہیں کہ جاپان میں قیامت خیز زلزلہ آئے گا اور جاپان کا 6واں حصہ برباد ہو جائے گا۔ اس قدرتی تباہی کے ساتھ ہی مختلف ممالک میں جنگیں شروع ہو جائیں گی۔
دوسری جنگ عظیم کی حیران کن پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم کے 21 سال بعد ہوگی۔ یہ جنگ پہلی جنگ سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہوگی۔ پھر اہل دنیا اور زمین پر قیامت برس پڑی۔ جرمنی نے جنگ کا آغاز کیا۔ اس جنگ میں مہلک ترین ہتھیار استعمال ہوئے۔ ایٹم بم کے استعمال سے جاپان کے 2 شہروں کو راکھ کے ڈھیروں میں تبدیل کر رکھ دیا گیا۔ یہ تاریخ انسانی کی خوفناک ترین جنگ تھی، جس میں کروڑوں انسان کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے گئے۔ اس جنگ کا اختتام بھی اس طرح بتاتے ہیں کہ الف اور روس آپس میں مل کر جیم پر حملہ کر دیں گے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں اس عالمی جنگ میں اہل ہند بھی شریک ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا جب انگریزوں نے بھی ہندوستان کی دیہات سے چن چن کر جوانوں کو نکال کر فوج میں بھرتی کر کے ان کو محاذ جنگ پر بھیجا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس دور کے سائنسدان جدید ہتھیار بنائیں گے، آسمانی بجلی کا ناپنا اور خوفناک ہتھیاروں کو تیار کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ آگے چل کر انگریزوں کو ہندوستان کا چھوڑ کر جانا بھی بیان کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز ہندوستان کو چھوڑ جائیں گے۔ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس دوران خون خرابے اور بہت سارے مسائل کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور یہی ہوا، انگریز مسئلہ کشمیر کو ادھورا چھوڑ گئے۔ اس طرح ہندو مسلم کی ناختم ہونے والی لڑائی کے بیج بو گئے۔ تقسیم ہند کے فسادات کا بھی آپ واضح ذکر کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے ظلم و ستم سے مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس میں مسلمانوں کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور پھر یہ بھی سچ ہوا، تقسیم کے وقت تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، جس میں ہندوؤں اور سکھوں نے بے دردی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ تقسیم کے وقت 1.25 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی، لیکن صرف 50 لاکھ پاکستان پہنچے، باقی راستے میں قتل کر دیے گئے۔ 2.5 لاکھ سے زائد مسلمان لڑکیوں کو راستے میں اغوا کر لیا گیا، جن کو استعمال کے بعد مار دیا گیا یا گھروں میں ڈال لیا گیا۔ جو بچ گئیں وہ ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں بوڑھی ہو گئیں۔ سکھوں کا سربراہ تارا سنگھ تلوار لہرا کر دھارتا تھا کہ کوئی مسلمان مشرقی پنجاب سے گزر کر ہندوستان نہیں جا سکتا۔ مشرقی پنجاب کے کھیتوں میں انسانی سروں کی فصل کاٹی گئی، تمام کنویں مسلمان بچیوں کی لاشوں سے ابل پڑے۔ آپ رحمۃ اللہ مزید فرماتے ہیں مسلمان اپنے علاقوں میں پہنچ جائیں گے، شروع کے حکمرانوں کے بعد بے تاج بادشاہ حکومت کریں گے، جو فضول بیکار کاموں میں مصروف ہوں گے۔ اور پھر یہ سچ ثابت ہوا۔ قائد اعظم اور لیاقت علی کی شہادت کے بعد پاکستان پر ایک سے بڑھ کر ایک فضول حکمران اقتدار پر قابض نظر آیا۔ آپ مزید جنگ 1965 کا بھی ذکر واضح طور پر کرتے ہیں کہ اچانک شور سنائی دے گا اور مسلمان ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے۔ پھر رات کی تاریکی میں 1965 میں مکار ہندو نے جس طرح پاکستان پر حملہ کیا، پاک فوج کے ساتھ مسلمان بہادری سے لڑ کر ہندوؤں کو شکست دیتے ہیں۔